بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الوضوء قبل الطعام و بعدہ، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا۔ کھانے کا وضو یہ وہ نہیں ہے جو نماز کا وضو ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن روایتوں میں کھانے کے وضو کو ترک کیا، وہاں وضو کا مطلب نماز والا وضو، اور جہاں آیا کھانے کا وضو ہے، اس کا مطلب کلی کرنا اور ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ کھانے کے بعد اگر آپ کلی نہیں کریں گے نا، تو آپ جس سے ملیں گے وہ آپ سے کراہت محسوس کرے گا، وہ منہ سے وہ مشکیں آئیں گی، وہ مہک آئے گی، تو ساتھ والا بندہ اس سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ان برکۃ الطعام الوضوء بعدہ، کہ کھانے کی برکت یہ ہے اس کے بعد وضو کیا جائے۔ کہتے میں نے تورات میں جو پڑھا نا، اس کا ذکر سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا برکۃ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کھانے کی برکت، کھانے میں برکت یہ ہے کھانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے اور کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے۔ ترک الوضوء قبل الطعام، کھانے سے پہلے وضو ترک کرنا، یا تو اس کا معنی وہی جو میں نے بتایا کہ اس وضو سے نماز والا وضو مراد ہے۔ حدیث بھی دیکھیں نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے واپس آئے تو کھانا پیش کیا گیا، تو انہوں نے عرض کیا کھانا دینے والوں نے، کیا ہم آپ کے لیے وضو نہ لائیں؟ وضو کہتے ہیں وہ پانی یا برتن جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ، وضو کا تو حکم تب بھی ہے جب میں نماز کے لیے۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بیت الخلاء سے نکلے ہاتھ تو دھو لیے، ہاتھ تو دھو لیے ہیں نا، تو اب دوبارہ ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں، کہ جب ایک دفعہ ہاتھ دھو لیے ہیں تو اب دوبارہ ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں۔ اور جس وضو کی نفی کی گئی وہ کون سا وضو ہے؟ جو نماز والا ہے۔ فی التسمیۃ فی الطعام، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا۔ حضرت اکراش کہتے ہیں مجھے بنو مرہ بن عبید نے نا اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ فقدمت علیہ بالمدینہ، تو مدینہ میں آیا تو میں نے دیکھا مہاجرین اور انصار کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر لے گئے، اور آپ نے پوچھا کھانا پکا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں وہ کوئی ہنڈیا دی، تھال دیا، اس کے اندر سرید بھی تھی والوزری، اور بوٹیاں بھی تھیں۔ وَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا، تو حضرت اکراش کہتے ہم نے کھانا شروع کر دیا، تو فَخَطَبْتُ بِيَدِي مِن نَوَاحِيهَا، میں اپنا ہاتھ کناروں میں لے کے جا رہا ہوں، کبھی اس کنارے میں کبھی اس کنارے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دائیں ہاتھ پکڑا، کیونکہ دائیں ہاتھ سے تو آپ کھا رہے تھے نا، بائیں ہاتھ سے میرا دائیں ہاتھ پکڑا، اور پھر کہا اکراش کل من موضع واحد، ایک جگہ سے کھاؤ، فإنه طعام واحد، کیونکہ کھانا ایک ہے۔ کھانا جب ایک ہو تو پھر پورے برتن میں ہاتھ نہیں مارتے، صرف سامنے سے کھاتے ہیں جب کھانا ایک قسم کا ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم اتینا بطبق، ایک تھال لایا گیا، الوان التمر، رنگ برنگی کھجوریں تھیں اس میں، یا او من الوان رطب، تر خشک کھجوریں وغیرہ مختلف طرح کی تھیں۔ یہ عبید اللہ کو شک ہے کہ الوان التمر کا یا الوان رطب کا، اچھا جی، یعنی کہ کھجوریں مختلف قسموں کی تھیں یا چھوارے مختلف قسموں کے تھے، یہ راوی کو شک ہے۔ اچھا کہتے ہیں فجعلت آکل بین یدی، تو اب یہ کھجوریں میں اپنے آگے سے کھانا شروع ہو گیا۔ وجعلت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطبق، اور تھال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ حرکت کر رہا تھا، اور آپ نے کہا اکراش اب جہاں سے چاہو کھاؤ، فإنہ غیر لون واحد، کیونکہ کھانا ایک طرح کا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کھانا اگر ایک طرح کا ہے تو اپنے سامنے سے کھانا، اور درمیان سے نہیں کھانا، درمیان سے، کیونکہ برکت کا نازل ہوتی ہے درمیان۔ جو کہتے ہیں انہیں کھانا نہیں لگتا، انہیں کہ جناب کھانا آپ نے درمیان سے نہیں کھانا،
ایک سائڈ سے شروع کریں، سائڈ سے چلتے چلتے درمیان تک آئیں، اور کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹیں، صاف کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانے والا یہ نہیں جانتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں، ہو سکتا ہے برکت اس ذرے پہ ہو جو انگلی پہ لگا رہ گیا، انسان اسے چاٹنے کی بجائے اگر دھو لے گا تو برکت تو رہ گئی۔ تو اس لیے اگر جو ان دو چیزوں پر عمل کرے گا نا، کھانا آگے سے کھائے، درمیان سے نہ کھائے، اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹے، اسے کھانا لگے گا اور کھانے کی برکت اسے حاصل ہوگی۔ کہتے ہیں پھر ہمارے پاس پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پر اس کی تری سے مسح کیا، چہرے پر تری تھی نا ہتھیلیوں پہ آ گئی، چہرے پر مسح کیا، اور اپنے وذراعیہ وراسہ، اپنے بازوؤں پر اور اپنے سر پر مسح کیا۔ یہ کیا ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے کوئی ذرات وغیرہ لگ جاتے ہیں تو ان سب کو صاف کرنے کے لیے یہ کیا، اور آپ نے کہا اے اکراش حاذا الوضوء مما غیرت النار، یہ وضو ہے ہر اس کھانے کا جو آگ پہ پکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے وضو ہے اور اس کھانے کا جو آگ پہ پکتا ہے۔ اسی طرح مختلف مواقع پہ کھانے پینے سے متعلقہ وضو کا حکم آیا تو میں نے بتا دیا، اس سے مراد کلی کرنا ہے یا ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنا اور ہاتھ دھونا۔ باب ما جاء فی اکل الدباء، کدو کھانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ سبزی، آپ جو سالن کدو والا ہوتا تھا اس پلیٹ میں کدو ڈھونڈ کر نکالا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو کھا رہے اور کہہ رہے تھے یا لکی شجرہ ما احبک الا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک، کہ اے درخت کیا ہے، صرف محبت تجھ سے میں اسی لیے کرتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے محبت کرتے تھے، اے سبزی میری محبت تجھ سے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، کہ انہوں نے محبت کی ہے تجھ سے تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع فی الصحفۃ، یعنی دباء، کہ آپ نے پلیٹ میں تلاش کیا کسے، کدو کو، فلا ازال احبہ، تو تب سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سمجھ آئی نا، کہ جس کو حضور تلاش کرے یقیناً وہ پسندیدہ چیز ہے۔ فی اکل الزیت، زیتون کھانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، فإنہ من شجرۃ مبارکۃ، کیونکہ زیتون کا جو درخت ہے یہ مبارک درخت ہے۔ اور اگلی روایت بھی اسی طرح، باب ما جاء فی الاکل مع المملوک والعیال، کھانا کھانا غلاموں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ، غلاموں یا باندیوں کے ساتھ کھانا کھانا، اور یہ روایت لازمی زبانی یاد ہونی چاہیے، ازبر ہونی چاہیے حوالے کے ساتھ، کہ جامع ترمذی جلد دوم ابواب العتیمہ، اور پورا چیپٹر ہے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ کھانا۔ دیکھیں ذرا اس وقت حسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کفا احدکم خادمہ طعامہ حرہ ودخانہ، جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا بنائے اور وہ تمہارے لیے گرمی اور دھواں برداشت کرے تو فلیاخذ، تو جس کے لیے کھانا بنائے اسے چاہیے بیدہ ہی کہ وہ ہاتھ پکڑ لے اس کا، فلیقعدہ اور اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائے اسے، فإن ابا، اگر وہ خادم بیٹھنے سے انکار کرے، فلیاخذ لقمۃ فلیطعمھا ایاہ، تو وہ خود لقمہ توڑ کے اسے کھلائے۔ سمجھ آئی نا، سبحان اللہ۔ باب ما جاء فی فضل اطعام الطعام، کھانا کھانے کی فضیلت کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، واضربوا الحامہ، اور میدان جنگ میں کفار کو مارو، تورثوا الجنان، تو تم جنتوں کے وارث بن جاؤ گے۔ اگلی روایت میں یہ اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ فی فضل العشاء، عشاء کہتے ہیں رات کا کھانا، عشائیہ لفظ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، عشائیہ، رات کا کھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعشوا، رات کا کھانا لازمی کھاؤ، ولو بکف من حشف، چاہے کھجوروں کی ایک مٹھی کیوں نہ ہو،
کیونکہ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَحْرَمَةٌ، جو رات کا کھانا چھوڑ دیتا ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھانے پر تسمیہ پڑھنا، عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کے پاس کھانا تھا، آپ نے کہا ادنو یا بنیا، لڑکے قریب ہو جا، اللہ کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے آگے سے کھا، اللہ کا نام لینا چاہیے کھانے سے پہلے۔ دیکھیں اگلی روایت کہ اگر کوئی شخص آغاز میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو وہ پڑھے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ فی کراہیت البیتوتۃ وفی یدہ ریح غمر، رات کو اس حال میں سونا کہ آدمی کے ہاتھوں پہ چکناہٹ ہو، کھانا کھانے کے بعد چکناہٹ آ جاتی ہے نا، اور کھانے کی بو بھی ہوتی ہے، ممنوع ہے جی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کھانے کی اسمیل، خوشبو، بو، مہک ہاتھ پہ ہے، چکناہٹ ہے، تو یقیناً کوئی موذی جانور اس کو سونگتا سونگتا آئے گا اور آ کے انسان کو کاٹ، چوہا آ سکتا ہے، کوئی بلی آ سکتی ہے، وہ کاٹ لے انسان کو، تو انسان بعد میں اپنے آپ کو ہی ملامت کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان حساس لحاس، شیطان بڑا حساس اور بہت جلد ادراک کرنے والا ہے، تو اس سے بچ کے رہو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ کس طرح کہ جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہے تو اسے کوئی چیز آ جائے گی، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ صرف اپنے آپ کو پھر ملامت کرے گا کہ کاش میں ہاتھ دھو لیتا۔ تو شیطان بڑا حساس اور لحاظ ہے نا، وہ کہے گا جی اس نے کسی جانور کو بھیج دے گا، خود جانور بن جائے گا کہ تاکہ اس مومن کو ایذا دی جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ تو اس لیے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ کھانے کے بعد پرواہ نہیں کرتے، اور اس میں میزبانوں کو بھی، یہ شہروں کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ علاقے دیہات کے اور بالخصوص بلوچستان میں دیکھا میں نے کہ کھانا کا جب دسترخوان لگتا ہے تو کھانا آنے سے پہلے وہ ایک تھال لاتے ہیں اور ایک وہ لوٹا لاتے ہیں پانی کا، سب کے ہاتھ دھلواتے ہیں اور ساتھ ٹاول پکڑا ہوتا ہے، ہاتھ خشک کرواتے ہیں، اور کھانا جب ختم ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ دھلواتے ہیں اور پھر وہاں سے اٹھتے ہیں۔ تو یہ میزبان کو چاہیے کہ ہاتھ دھونے کا انتظام وہاں پہ وہ، اب 10 لوگ بیٹھے ہیں، سب اٹھ کے بیسن پہ جانے کی بجائے یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ ایک تھال اور ایک لوٹا لے آئیں اور سب کے ہاتھ وہیں پہ دھلوائے جائیں۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے، ہاتھ انسان کھانے کے بعد لازمی دھوئے، ہاں خشک کرے نا، خشک کرے، دھونے کے بعد خشک کرے۔ یہ پہلی جلد کے اندر ہم نے یہ روایت بلکہ پورا چیپٹر پڑھا ہے کہ وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا، تو ہاتھ دھونے کے بعد تولیہ استعمال کرے تاکہ وہ خشک ہو، کیونکہ آدھا اگر گیلا ہوگا نا تو پھر اس کے وہ جہاں جہاں لگے گا وہ جگہ گیلی ہو جائے گی، روٹی پکڑیں گے تو وہ روٹی نرم ہو جائے گی، تو اس لیے ہاتھ دھوئے ہیں تو ہاتھ دھونے کے بعد اسے خشک کریں۔ اگلی روایت بھی اسی طرح تو لے جی، ابواب الاتیمہ مکمل، ابواب الاشربہ سے انشاءاللہ اگلا سبق شروع کریں گے۔